بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، قربانی کرتے ہیں تو قربانی کے گوشت کے حوالے سے کچھ آج آپ سے گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ مسئلہ ذہن نشین رکھ لیں کہ کوئی شخص اگر قربانی کے جانور میں اس نیت سے حصہ ڈالتا ہے کہ میں گوشت کا حصول کروں گا، یا وہ گوشت حاصل کرنے کی نیت سے قربانی کے جانور میں حصہ ڈالتا ہے اور تقرب اللہ نہیں ہوتا، یعنی ثواب کی نیت نہیں ہوتی، تو ایسے شخص کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور جس شخص نے اس نیت سے جانور میں حصہ ڈالا، اس کی وجہ سے کسی اور کی بھی قربانی نہیں ہوگی جو اس جانور میں شریک تھے۔ لہذا نیت اللہ کا تقرب ہونا چاہیے، گوشت تو مل ہی جائے گا۔ اور گوشت کے متعلق بھی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ یہ قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہوتی ہے۔ ہم سارا گوشت خود بھی کھا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، خود کھائیں، اپنے بچوں کو، اپنے قریبا کو سارا گوشت تقسیم کریں تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ لیکن مستحب اور اچھا عمل یہ ہے کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کریں۔ ایک حصہ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ اپنے دوستوں، اپنے اقربا، رشتہ داروں میں تقسیم کریں، اور تیسرا حصہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ جو لوگ سارا سال گوشت کے لیے ترستے ہیں، اس وقت بالخصوص ہمیں یہ گوشت تقسیم کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ غریبوں تک پہنچانا چاہیے۔ اگرچہ مستحب عمل ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت ہمیں اس پر بڑا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا کہ لوگ اس وقت تنگی میں ہیں، تکلیف میں ہیں۔ اگر ہمارے ہاں کوئی کافر ہے تو کیا کافر کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ یاد رکھیں، قربانی کا گوشت کافر کو ہرگز نہ دیں، اور قربانی کا گوشت کافر کو دینا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی مسلمان نے منت مانی ہوتی ہے کہ میں قربانی کروں گا، میرا یہ کام ہو جائے، اور یہ منت والی جو قربانی کی ہوتی ہے مسلمان نے، تو اس کے لیے گوشت کا تھوڑا سا حکم الگ ہے کہ یہ جو منت مانی ہوئی قربانی ہے، اس کا گوشت نہ تو یہ خود کھائے گا اور نہ یہ امیر لوگوں کو، اغنیا کو دے گا، بلکہ اس کا سارا گوشت غریبوں میں تقسیم کرنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ہم مسلمان اس وقت زیادہ تر قربانی اجتماعی طور پر ہم قربانیاں کرتے ہیں، تو اجتماعی قربانی میں یاد رکھیں کہ ہر مسلمان کو اس کا پورا حصہ ملنا ضروری ہے، تو اس کے لیے تول کر گوشت تقسیم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ لیکن اگر اس مشقت سے آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس مشقت سے بچنے کے علماء 2 طریقے بیان فرماتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ اس قربانی کے گوشت کو کسی ایسے شخص کو ہبہ کر دیا جائے جو اس قربانی میں حصہ دار نہ ہو، اب وہ شخص اپنے اندازے سے سب کو تقسیم کرے تو یہ جائز ہے۔ یا دوسرا طریقہ اس سے بھی آسان وہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت میں کوئی اور جنس ملا دی جائے، یعنی اس گوشت میں کلیجی کے ٹکڑے ڈال دیے جائیں، سیری پائے کو کاٹ کر ڈال دیا جائے، اور اس کا ٹکڑا ہر ایک حصے دار کے پاس آنا چاہیے، تو اب بھی ہم مسلمان اس گوشت کو تقسیم کر سکتے ہیں اندازے کے ساتھ۔ تولنا، اگر تولنے تو اچھی بات ہے، لیکن تقسیم اب بھی اندازے کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ بعض اوقات اس کی کھال اجرت کے طور پر قصاب کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، قربانی کے یہ اجرت کے طور پر قصاب کو یہ نہیں دے سکتے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اس کو الگ سے ویسے ہی دے دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اجرت کے علاوہ اگر یہ اس کو دیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قربانی کی کھال بالخصوص ہم مساجد میں، مدارس میں اور مختلف تنظیموں کو دیتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ مساجد میں بھی دے سکتے ہیں، امام کو بھی دے سکتے ہیں، کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں، اپنے استعمال میں بھی اس کو لا سکتے ہیں۔ آپ جائے نماز بنا سکتے ہیں، اس کا مشکیزہ بنا لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے جانور کی کھال دعوت اسلامی کو دیں۔ اس وقت دنیا بھر میں دعوت اسلامی دین متین کی خدمت کرتی ہے، اس کے جامعات بھی ہیں، اس کے مدارس بھی ہیں، اور دنیا بھر میں کافروں کے ذریعے مسلمانوں کو راہ راست پر ان کو نیکی کی دعوت دے کر برے کاموں سے روکنے کی یہ
کام سر انجام دیتی ہے، تو یہ آپ تمام احباب کے عطیات سے اور قربانی کے جانور کی کھالوں سے یہ تمام کام سر انجام ہوتے ہیں۔ تو اس میں تعاون کریں گے تو انشاءاللہ یہ کام مزید ترقی پذیر ہوگا، مزید ترقی پائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسائل ہم نے سیکھیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ اس میں ضروری یہ بھی آپ سماعت فرما لیں، بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا گوشت 3 دن میں ختم کرنا ضروری ہوتا ہے، یا بعض اوقات یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم سے پہلے اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ جانور جو قربانی کا گوشت ہے اس کو آپ 3 دن یا 3 دن سے زائد محرم تک یا محرم کے بعد تک بھی رکھ کر کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز ہے کہ اس کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔